الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ تمام مومنین کرام کا اللہ کی عبادت جس سے فارغ ہوئے ہیں اور ایک مرحوم مومن کے ایصال ثواب کی مجلس جس میں گرمی کے موسم میں اور عین آرام کے وقت آپ نے شرکت فرمائی ہے، ذات واجب آپ کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سانس اس عبادت میں عبادت شمار فرمائے۔ ذات واجب آپ کے تمام مرحومین کے یوم جمعہ ہے اور مرحومین کو ہدیہ بھیجنے کا مخصوص دن ہے۔ کریم اللہ برادر معظم ان کے مرحوم والد اسور مہدی اور آپ تمام کے مرحومین کو شفاعت جناب سیدہ نصیب فرمائے۔ چونکہ ایصال ثواب کی ہی مجلس ہے تو جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 28واں پارہ سورہ جمعہ جو ابھی نماز میں بھی تلاوت ہوئی ہے، اس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں خدا موت کے دو پہلوؤں پر انسان کو متنبع کر رہا ہے۔ ویسے چونکہ ایام عزا ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ محرم سفر میں صرف حسینیت پر گفتگو ہو، لیکن چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے تو ایصال ثواب کے ساتھ جو زیادہ موضوع سازگار ہے وہ موت پر گفتگو ہے۔ یہ ایک بات میں نے یہاں پر بھی کئی دفعہ عرض کی ہے اور پھر تذکراً عرض کر رہا ہوں کہ ایک مجلس ہے جو ہم نے مجلس بنائی ہے، جو ہماری رسم ہے، ہمارا رواج ہے، ہماری چوائس کے مطابق ہے۔ ایک وہ مجلس اور عزا ہے جس کا ثواب پیغمبر اعظم اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی روایات میں ہے۔ ہماری بنائی ہوئی مجلس وہ رسم ہے اور جو اہل بیت نے مجلس بتائی ہے وہ عبادت ہے۔ جس مجلس کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے
مرحومین کے کلخانی پر اور ان کی برسی پر بہت سارے اخراجات شیعہ سنی کر دیتے ہیں، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے. جن کلخانی کی ایسی رسومات میں نے خود شرکت کی ہے جو یعنی شاید کئی لاکھ، اگر کروڑ بھی کہیں تو یہ محتاط اندازے کے مطابق یعنی زیادہ نہیں ہے. اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اخراجات کرنے والا اس کا پتہ ہوتا ہے، اس کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اتنے پیسوں والا ہوں، میں اتنے کھانے کھلا سکتا ہوں. میرے باپ کی مجلس میں اتنے سیاسی آئے ہوئے تھے، اتنے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. اس مجلس کا نہ ثواب کوئی اس کے مرحوم کو ہے، مجلس اس کا ثواب مرحومین کو ہوتا ہے جس کا ثواب سننے والوں کو ہو. بلکہ بدل دوں لفظ، آپ نے مرحومین کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا، اسلام دین عقل ہے. مثلا آپ ایک بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے مرحوم کو ثواب پہنچے. ایک جو یتیم بچہ یا بیوہ عورت ہے جس کے پاس لباس نہیں ہے، اس کو آپ لباس خرید کے دیتے ہیں، اس کا ثواب سنی شیعہ کہتے ہیں کہ مرحوم کو پہنچتا ہے اگر نیت. کیونکہ ایک انسان کا ایک فائدہ ہوا ہے، جتنا وہ فائدہ ہوا ہے اتنا ہی ثواب یہ کام کرنے والے کو پہنچے گا، اور جس کے ایصال ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے اس کو پہنچے گا. مجلس کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ مجلس وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. میں نے شاید آپ کی حیرانگی میں اضافہ کر دیا ہے، یہ میں خطابت نہیں کر رہا اور آپ کی خوشامد بھی نہیں کر رہا. مجلس میں وہ اثر ہے جو کربلا میں سید الشہداء کے ان جملات اور اس خطبے میں تھا جس نے مجرم کو حر بنایا ہے. جس طرح کربلا مجرم کو حر بنا سکتی ہے، اس طرح تذکرہ کربلا بہت سارے مجرموں کو حر بنا سکتا ہے اگر وہ تذکرہ کربلا ہو. اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ کربلا کو خود کربلا والوں سے لے کے آدمی سید الشہداء کے جو خطبات ہیں نا مدینہ سے لے کر کربلا تک، اس پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کیا ہوا تھا امت اسلام کو، مسلمانوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، حج ادا کرنے والوں کو. ابھی تو حسین کے ایسے عزادار بھی ہیں نا جو نماز کو کہتے ہیں کہ نماز کی ضرورت، پریشان نہ ہو. جنہیں ہیں لاہور میں جنہیں ایسے مومن ہیں جو کہتے ہیں اگر مجلس میں وقفہ آ گیا نماز کا تو مجلس خراب ہو جائے گی. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ تو ہمارا المیہ ہے. یہ تو جن خائنوں نے یہ خیانت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ افکار ان کے بنے ہیں جو حسین ابن علی پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں. اس کا ذمہ دار وہی ہوگا جس نے اپنا پیسے کمانے کے لیے، اپنی تجارت بنانے کے لیے یہ افکار رائج کیے ہیں. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو مسلمان کربلا کے زمانے میں تھے، جنہوں نے حسین مکہ چھوڑتے رہے اور وہ حج کے لیے رک گئے، ان مسلمانوں کی بیماری کیا تھی؟
یہ بیماریاں خود سید الشہداء نے ان خطبوں میں بیان کی ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. میں پھر خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجالس کم کرائیں، مجالس اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، مجالس گھر گھر میں ہونی چاہیے، اور جتنے اخراجات شیعہ کر رہے ہیں مجالس پر اس سے بھی زیادہ کریں. کوئی گھر اپنا لگا دے عزاداری سید الشہداء پر، اس نے نقصان نہیں کیا، یہ پھر بھی کم ہے. لیکن عزاداری جو بقائے اسلام کی ضامن ہے، جو عزاداری وہ کام کرے جو 61 ہجری میں کربلا کی واقعہ نے کیا ہے، وہ عزاداری ہے. اور وہ ہے کہ اس میں کم از کم اس دور کے مسلمان کو یہ بتایا جائے کہ جو اس وقت حاجی ہو کر، نمازی ہو کر، روزے دار ہو کر، بعض پیغمبر کے صحابہ ہو کر ان کے ہاتھ نواسہ رسول کے خون میں رنگین ہے، کہیں وہ مرض آج تو نہیں ہے ہمارے اندر. ان مرضوں کا نام لیا ہے ایک ایک مرض کا سید الشہداء نے. میں نے یہاں خطبے میں ہی عرض کیا تھا کہ ان کا پروگرام حسین کو مدینے میں شہید کرنے کا تھا. یزید نے خط لکھا تھا اور حاکم نے بتایا تھا کہ اس خط میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یا بیعت کریں یا سر بھیجے شام. اور حسین ایسی شخصیت کا نام نہیں ہے جو شہادت سے فرار کریں یا جن کو پتہ نہ ہو کہ میرے اس انکار بیعت کا انجام کیا ہے. ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ حسین کو جب پتہ تھا کہ میں نے شہید ہو جائے، نانا نے بتایا تھا، ماں نے بتایا تھا، بابا نے بتایا تھا، اسی 28 رجب کی رات جب نانا کی قبر پر بیٹھے تھے، پھر نانا حالت عالم رؤیا میں آئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ وہ وقت آ گیا ہے. خود محمد ابن حنفیہ کو بتایا ہے سید الشہداء نے کہ میں اتفاقاً نہیں جا رہا، میں کسی امر کے تحت جا رہا ہوں. جیسے ابراہیم کو عالم رویہ میں کہا گیا تھا کہ اسماعیل کو لے کر جا عرفات میں، منا میں، ایسے ہی حسین کو اپنے نانے نے عالم رویہ میں بتایا ہے کہ اکبر کو کربلا میں لے جانے کا وقت آ گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے خط بھیجا تھا کہ شہید کر دو، امام حسین کو پتا تھا کہ میں نے شہید ہو جانا ہے. یہ 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک جو ڈیلے ہوئی ہے شہادت، ظاہر وہ تو شہید کرنا چاہتے تھے، اور امام حسین شہادت سے فرار بھی. یہ جو امام حسین مکہ آئے ہیں، پھر مکہ سے کوفہ کی طرف گئے، پھر ہور نے جب آ کے راستہ روکا ہے تو کربلا میں آئے، یہ جو 6 مہینے تقریباً ہے 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک، امام حسین نے یہ دن شہادت کو لیٹ کیوں کیا ہے سوال نا. اس کی علماء نے جو محققین ہیں انہوں نے وجہ یہ بیان کیا کہ امام حسین اس عرصے میں مرکز اسلام میں جا کر مکہ میں، مدینہ میں، راستے میں، کربلا میں، ہور کے لشکر کے سامنے، عمر ابن سعد کے لشکر کے سامنے یہ بتانا چاہتے تھے کہ تمہاری مشکل کیا ہے، تمہاری بیماری کیا ہے، اسلام پر اس وقت کون سے بادل چھائے ہوئے ہیں، اسلام کس موت مر رہا ہے، اور میں اس موت اسلام اور مسلمان کا علاج کیسے کر رہا ہوں. یعنی تمہاری خامی کیا ہے، تمہاری مرض کیا ہے، اور اس مرض کا علاج کیا ہے.
یہ زخمی حالت میں جب زخموں سے ہوا گزر رہی تھی اس وقت بھی خطبہ دے کے امام نے ان مسلمانوں کی ان مرضوں کا ذکر کیا ہے اور پھر بتایا ہے کہ ان مرضوں کا علاج یہ ہے. میں نے چونکہ آیت پڑھی تھی سورہ جمعہ کی, ایک مرض جو اس وقت کے مسلمانوں کو بھی تھی اس وقت کے بھی, میں مجلس کا موضوع اور وہ موضوع ملا رہا ہوں, وہ ہے موت سے غفلت اور موت فراموشی. توجہ فرمائیے گا, میں ایک دفعہ پھر اس آیت کا ترجمہ کر دوں جو سورہ جمعہ میں پڑھی ہے اور مستحب ہے. آپ شب جمعہ کو جب نماز مغرب پڑھیں تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھنا مستحب ہے. زبانی یاد نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھیں. نماز مغرب کی پہلی رکعت میں, اگر نہ پڑھ سکے تو نماز عشاء کی پہلی رکعت میں پڑھ لیں. بہرحال مغربین میں پہلی رکعت میں نماز سورہ جمعہ پڑھنا مستحب ہے. جمعہ کی صبح کو جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اگر زبانی نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ جمعہ جب پڑھتے ہیں تو اس کو کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جو سورہ جمعہ کے مضامین ہیں وہ آپ کے دماغ سے ٹکرا رہے ہوں, آپ کے ذہن کو ٹچ کر رہے ہوں. ان میں ایک آیت یہی ہے, اے میرے حبیب کہہ دو. پیچھے سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ کچھ علماء یہود تھے جو کہتے تھے ہم اولیاء اللہ ہیں. آج کل بھی یہ تاریخی جھگڑا ہے کہ بہت سارے کہتے ہیں ہم اولیاء اللہ ہیں, ہم نے جنت میں جانا ہے, دوسروں نے اب افغانستان کی برکات سے ادھر پھر آپ کو شیعہ کہتے ہیں ہم جنت میں پہنچا جانے, بم بلاسٹ کرنے والا کہتا ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں ان کو مار کر. یہ جو کہتا ہے نا کہ میں جنتی ہوں باقی سارے جہنمی, یہ قرآن مجید سے یہ ایک مرض ہے یہ مسلمانوں کی. اور قرآن مجید نے اس کا بتایا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا ان کا ایک امتحان اور ان کی آزمائش یہ ہے, لڑو نہیں ان کے ساتھ. ان کا ان کنتم قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, اے یہودیوں سے پیسے لے کر مجلس سے پڑھنے والوں, اے یہودیوں کے 2 نمبر ممبر پر بیٹھنے والوں, اگر تم کہتے ہو نا ہم جنتی ہیں فتمنوا الموت, موت کی تمنا کرو. ایک بکر کے خطیب ہیں, انہوں نے ایک جملہ جن دنوں میں شام میں جنگ ہو رہی تھی بڑا مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا یہ جو زینب سلام اللہ علیہا کہ مصائب پڑھ کے یہاں رلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں, ان خطیبوں میں سے کتنے خطیب جب زینب کی قبر پر حملہ ہوا تھا یہ گئے ہیں ادھر یا وہاں ولاد پر شہید ہوئے ہیں؟ یہ یہاں پر لوگوں کو اہل بیت کے نام پر آپس میں لڑانے والے, ان میں سے ایک ذاکر یا ایک خطیب اس نے یہاں کبھی نام لیا ہو؟ بڑے شہید ہوئے ہیں پاکستانی. جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مزار پر خطرہ تھا, جوان ہوئے ہیں, نوجوان ہوئے ہیں, یہ ذاکر خطیب کیوں نہیں ہوئے شہید؟ یہ اور ہیں اور شہید ہونے والے اور ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے ان کو کہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین,
اگر تم اتنے جنت جھاٹ پال میں دے کے مجمع کو چلے جانے والے فیس لے کے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو تو، اگر علی والے ہو تو، اگر اکبر کے ذاکر ہو، اگر قاسم کے ذاکر ہو۔ فرمایا ولا لا یتمنونہ ابدا، یہ موت ان کے سامنے نام لیں ان کی آنکھیں پھترا جائیں گی۔ ان کو بتا دو کہ جس مجلس پر جا رہے ہو وہاں خطرہ ہے، یہ پروگرام کینسل کر دیں گے۔ لا یتمنونہ ابدا، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان کو پتہ ہے کہ ہم علی کے لیے کیا کر چکے ہیں، ہم نے حسین کے لیے کیا کیا ہے دنیا میں۔ بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے کیا ہے ان کو پتہ ہے ہمارا انجام کیا ہونا، یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہاں سے میں نے وہ آیت پڑھی تھی، اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب ان کو کہہ دو، ان کو بھی کہہ دو، اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو بھی کہہ دو۔ قرآن کی کوئی آیت کسی دور کے ساتھ مخصوص، کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کسی گروہ کے ساتھ مخصوص، یہ پیغام عام ہے ان کے لیے اور ہر انسان کے لیے۔ ان الموت الذی تفرون من، جس موت سے تم بھاگتے ہو، فرار کرتے ہو، فإنہ ملاقیکم، میرا حبیب ان کو کہہ دو وہ موت آ کے رہے گی۔ جیو کی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں میں نے ادھر پہلے یہ واقعہ بیان کیا ہو، علی پور مظفر گڑھ، وہاں ایک جگہ ہے ہیڈ پائن ناند، جہاں دریا ملتے ہیں، جھیل بنی ہوئی ہے وہاں، چونکہ دریائی علاقہ ہے تو اکثر سیلاب آتے رہتے ہیں۔ تو جیو کی پٹی پر نا رات کو 8-9 بجے کی خبروں میں پٹی پر خبر آئی کہ ہیڈ پائن نند کے ارد گرد والے علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ 9 بجے رات کو پٹی پر خبر چلی۔ اکثر وہاں شیعہ اکثریت کا علاقہ ہے، تمام مومنین عزاداران اور ماتمداران سید الشہداء نے آدھی رات تک وہاں ایک مرغی بھی نہ چھوڑی، اپنے گھر چھوڑ کر سارے، یعنی ایک ٹکے کا بھی نہیں وہاں، یعنی اتنی تیاری کی وہاں سے سب کچھ اٹھا کے علی پور شہر آ گئے۔ وہ وہاں وہ خبر تو ایسے تھی جیسے جیو کی ہوتی ہیں اکثر۔ پتہ چلا کہ سیلاب کوئی نہیں آیا۔ صبح وہ 10-12 بجے پھر ان کو اتنے گھنٹے لگے واپس آتے ہوئے، تو اسی دن وہاں مجلس تھی اور پڑھنا میں نے تھا۔ میں نے کہا مومنین و مومنات، جیو نے خبر دی ہے کہ سیلاب آنا ہے، آپ نے چند گھنٹوں میں کتنی تیاری کی ہے کہ اگر وہ سیلاب آ جاتا تو آپ کا ایک مرغی کا نقصان بھی نہیں ہونا تھا۔ علی فرما رہے ہیں، قرآن پکار کر رہا ہے، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے مسلمان، اے مومن، اے عزادار، اے علی والا، اے ماتمدار، موت آنے والی ہے۔ اس خبر پر تو نے موت کی کتنی تیاری کر کے بیٹھا ہے؟ اگر آج رات آ جائے، ہے آمادہ؟ تجھے آج قبر میں جاننا ہو، کسی ایسے کا دل تو نہیں دکھا کے بیٹھا۔ اللہ نے فرمایا میں عبادتیں معاف کر دوں گا شفاعت کے ساتھ، لیکن اگر اللہ کے بندوں میں سے کسی کے ایک حق کھا کے آیا ہے وہ معاف ہو نہیں سکتا۔ وہ خدا کہے گا کہ جب تک وہ معاف نہ کرے جس کا تو مجرم ہے، وہ معاف
نہیں ہو سکتا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کی جن کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے، ان میں سے ایک موت ہے۔ توجہ فرمائے، میں اب ختم کر رہا ہوں گفتگو۔ دو مرض ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب کربلا کو روتے ہیں، واقعہ کربلا کو، تو یہ معلوم بھی کرنا چاہیے کہ واقعہ کربلا ہوا کیوں۔ کلو ارضن کربلا ہے، کلو یوم عاشورہ ہے۔ ہم آج کی کربلا میں ہیں۔ کہیں وہی مرض جو حسین کے قاتل نمازیوں کو تھی، وہ ہمارے دامن گیر تو نہیں ہوئی۔ وہ خود حسین بتائیں گے کہ ان کے مرضوں کا نام کیا ہے۔ آخری خطبہ جو سید الشہداء نے دیا، آخری خطبہ، جہاں علی اکبر کا قاتل سامنے کھڑا تھا، زخموں سے چور، پانی ختم ہو گیا تھا بدن سے۔ روایت میں ایسے جملے ہیں کہ گھوڑے کی زین میں اس طرح حالت یہ تھی سید الشہداء کی جس طرح ایک تار شاخ ہوا میں جھومتی ہے۔ اس حالت میں خطبہ دے رہے تھے، گھوڑے کی زین کو منبر بنا کر۔ بڑا مفصل خطبہ ہے، بڑا اتمام حجت کیا ہے۔ بعض لوگوں کے سر جھک گئے ہیں، بعض جو شام سے آئے تھے ان کو کہا کیوں، میرا جرم بتاؤ، کوئی اصول دین بتاؤ جس کا میں نے انکار کیا ہے، کوئی فروع دین بتاؤ جس کا میں۔ کہتے ہیں کوفے والوں کے سر جھک گئے ہیں اور گریا ہوا ہے۔ شام میں سے جو بعد آئے تھے انہوں نے کہا تو تیرا جرم صرف یہ ہے کہ تو علی کا بیٹا ہے۔ اپنے دکھ بھول کر وہاں حسین اپنے بابے کے دکھوں کو روئے ہیں، کہا ہائے میرا مظلوم بابا۔ اور پھر بتایا ہے سید الشہداء نے کہ کیا وجہ ہے کہ میرے اس حالت میں خطبہ تم پر اثر نہیں کر رہا۔ فرمایا جو شام سے پیسے آئے ہیں نا کوفہ میں، وہ حرام تم نے خرید کر، جو تمہارے پیٹوں میں حرام پہنچ گیا ہے شام کے پیسے کا، وہ لقمہ حرام جس کے پیٹ میں ہے، اس پر اس دور میں بھی حسین کی بات اثر نہیں کر سکتی، اس دور میں بھی اثر نہیں کر سکتی۔ اور ایک وجہ تھی موت سے دو قسم کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جن کو ہمیں سمجھنا ہے، بعض اوقات ہم غافل ہوتے ہیں، بعض اوقات جاہل۔ بہت ساری چیزیں جو ضروری ہیں جن کو سمجھنا۔ غفلت اور جہالت میں فرق آسان سے یہ ہے، جہالت ہوتا ہے نادانی، یعنی ایک چیز کو جاننا چاہیے تھا، زندگی میں بہت ضروری تھا جاننا، مثلا ابھی وبا ہے، بہت سارے ایسے مریض ہیں جو اپنی نادانی کی وجہ سے، جن بعض کام ہیں جن سے اگر ہم احتیاط پرہیز کریں بچ سکتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ پرہیز کرنی ہے اس وبا سے بچنے کے لیے، وہ جہالت کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کو بڑا پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، پھر اسی بیماری میں مبتلا ہے جس میں جاہل ہے۔ اس کو قرآن مجید اور روایات غفلت کہتے ہیں۔ یہ جاہل نہیں، جانتا ہے، لیکن جتنی توجہ دینی چاہیے تھی توجہ اس کی کسی اور طرف ہے، ہلاکت اس کی طرف آ رہی ہے اور یہ غافل بیٹھا ہوا ہے۔ علماء سیر و سلوک نے بہت بڑا جو انسان کی مشکل قرآن مجید اور روایات کی روشنی میں ذکر کیا ہے، وہ غفلت ہے۔ جہالت کی وجہ سے اتنے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، جاہل کو خدا معاف بھی کر دے گا قیامت والے دن، جو واقعاً
جاہل کاسر ہوگا. اس کو یہاں دنیا میں بھی بہت ساری چھوٹ ہے, آخرت میں بھی, جو بیچارہ نہیں جانتا تھا اس وجہ سے ایسے کام میں مبتلا ہو گیا جو اس کی ہلاکت کا سبب ہے. لیکن غافل وہ نہیں. ایک آدمی ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ اس تار میں کرنٹ ہے, اس کو میں ٹچ کروں گا تو, ایک ہے جس نے ابھی یہ تار لگائی ہے اور پتہ ہے کہ یہ اوپر سے ننگی ہے, اس پر ہاتھ لگنے سے وہ جو باہر سے آیا ہے امام بارگاہ میں, وہ تو ہو سکتا ہے جہالت کی وجہ سے ٹچ کرے, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ جہاں سے میں گزر رہا ہوں نیچے تار ہے. اور مجاہد بھائی اسی تار سے ایکسیڈنٹ میں, جو یہاں ہر وقت رہتے ہیں, یہ یہاں کا جو عملہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ تھا لیکن یہ توجہ ان کی کسی اور طرف تھی. میسج پڑھ رہا تھا, فون ریسیو کر رہا تھا وہاں سے گزرتے ہوئے. قرآن مجید کہہ رہے ہیں کہ موت سے آپ غافل بھی ہو, جتنا موت کو جانتے ہو اتنا اگر آپ نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا ہوتا تمہاری یہ حالت نہ ہوتی. اور دوسرا, موت کی حقیقت سے جاہل بھی ہم ہیں. جو ہم موت کو سمجھتے ہیں وہ برطانیہ کے نصاب میں ہے. ہمارا جو انجینئر اور ڈاکٹر ہے یہ اسلام کی تعلیمات میں ڈاکٹر اور انجینئر نہیں ہے. ہمارے ملک میں چلنے والا نظام انصاف بھی برطانیہ کا لکھا ہوا ہے. تب مجرموں کو اس نظام, اس عدالت میں گنجائش ہے مجرم کے چھوٹنے کی. عصمت دری کرنے والا بندہ زانی, عالم دین جس کی مدرسے میں لواط کے اتنے ثبوت مل گئے, جج کے پاس ہے, اس کی کوئی سزا نہیں مل رہی جج صاحب کو. اسلام میں اور قرآن میں ایسے بندے کی کوئی نہیں ہے سزا. زانی کی سزا اسلام نے کوئی نہیں بتائی. اس قانون میں نہیں ہے, چونکہ ہماری کورٹ میں, سپریم کورٹ میں برطانیہ کا نظام ہے. اسلام کا نظام ہماری یونیورسٹی میں برطانیہ کا نصاب ہے, قرآن کا نصاب. یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نا, میں جتنا پڑھنا تھا اس سے زیادہ پڑھ گیا ہوں, آپ معاف بھی کریں گے. ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں موت کے لیے, فوتگی, فلانا فوت ہو گیا ہے. یہ برطانیہ کے نصاب کا ترجمہ ہے. ڈیتھ, جو ڈیتھ کا معنی ہے وہی فوت کا معنی ہے. غلط ہیں یہ دونوں لفظ. اسی آیت میں موت کے بعد انسان ڈیڈ نہیں ہوتا, قرآن مجید کی یہی آیت کہہ رہی ہے. ایک لفظ عامر بھائی نے لے لیا, دو لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں ہماری علاقائی زبان میں, سرائکی پنجابی میں, وہ بڑے بالکل قرآنی لفظ ہیں. ایک انتقال اور ایک وفات. یہ تینوں عربی کے لفظ ہیں. اردو میں اکثر جو لفظ آئے ہوئے عربی اور فارسی سے آئے ہوئے ہیں. وفات کا معنی ہوتا ہے, انتقال کا معنی تو سمجھتے ہیں ایک جگہ سے, ایک انتقال جو ہمارے ذہن میں عموماً حصی انتقال, مادی انتقال ہوتا ہے. یہ میرا فون ادھر پڑا ہے, میں نے اٹھا کے ادھر رکھ دیا ہے, یہ یہاں سے منتقل ہو کے ایک فلسفے میں انتقال ہوتا ہے. وہ بھی ایک منزل سے دوسری منزل جاتا ہے انسان, لیکن ضروری نہیں وہ زمینی
مثلاً یہ جو برادر بزرگوار بیٹھے ہیں، یہ کسی زمانے میں بچے تھے، بچپن سے منتقل ہو کے نوجوانی میں آئے، یہ انتقال ہوا ہے، ایک نوجوانی سے جوانی میں آئے، جوانی سے یہ انتقال ہوتا آ رہا ہے ان کا۔ بلکہ قرآن مجید نے اس انتقال کا لفظ سورہ مومنین کو شروع میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان تو مٹی کا جوس ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، وہاں سے تیرا انتقال ہوا نطفے سے، تو مضغہ بنا، مضغہ سے انتقال ہوا علقہ بنا، علقہ سے انتقال ہوا جنین بنا، اس ماں والی نگری سے، شکم مادر والی کائنات سے تیرا انتقال ہوا ہے اور تو اس دنیا میں آیا ہے۔ انتقال کا نام موت ہے، ڈیتھ کا نام موت۔ یہ جتنے مسلمان جوانوں نے خودکشی کی ہے، یہ موت کو ڈیتھ سمجھتے تھے، انتقال نہیں۔ سب کی جا کے ہسٹری پڑھ لے، جب جوان خودکشی کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے جرم کر لیا ہے، میں نے نقصان کر لیا ہے، اب میں لوگوں کو فیس کیسے کروں، باپ کے سامنے کیسے جاؤں، دوستوں کے سامنے کیسے جاؤں، اپنے محلے والوں کو وہ کہتا ہے نہ میں ہوں گا، گولی مار لیتا ہوں، زہر کھا لیتا ہوں، پنکھے کے ساتھ لٹک جاتا ہوں، نہ ہوں گا نہ شرمندگی ہوگی۔ اس قرآن مجید کی آیت ان تمام جوانوں کا حل تھا اگر ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا۔ یہ جتنی خودکشی ہوئی ہیں، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اور آپ ہر جمعے میں پڑھتے ہیں، یہ اگر ہمارے نصاب میں ہوتی اور ہمارا ڈاکٹر اور انجینئر یہ آیت پڑھ کے ڈاکٹر اور انجینئر بنا ہوتا تو پھر ڈاکٹر کبھی خودکشی نہ کرتا۔ ڈاکٹروں نے نہیں کی خودکشی، کی ہے، انجینئرز نے بھی کی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے موت ڈیتھ ہے، میں مر جاؤں گا تو ختم ہو جاؤں گا، نہ ہوں گا نہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں گا۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت آئے گی، پھر ڈیتھ نہیں ہے، ثُمَّ تُرَدُّونَ، آپ نے پلٹ کر جانا ہے، کدھر؟ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس جج کے سامنے آپ کی پیشی ہے جس کو جھوٹے گواہوں کی ضرورت ہی نہیں، وہ تیرا ظاہر بھی جانتا ہے، تیرا باطن بھی جانتا ہے۔ اور ادھر امیر المومنین ان سے موت کا معنی پوچھیں، فرمایا اتقوا معاصی اللہ فی خلوات فإن الشاہد هو الحاکم، جہاں کوئی نہیں تجھے دیکھ رہا، مسلمان ہو کر، اہل قرآن ہو کر، علی والا ہو کر، بچے سے ڈر رہا ہے کہ یہ نہ دیکھے مجھے گناہ کرتے ہوئے، دور جاتا ہے بندہ۔ گناہ کی ڈیفینیشن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، ایک بندہ آیا نا کہ اتنے گناہوں کی فہرست ہے میں کیسے یاد کروں، تو امام نے کہا میں آپ کو ڈیفینیشن بتاتا ہوں گناہ کی، یہ جس بار صدق کرے سمجھ لینا وہ گناہ ہے۔ ما حاک فی صدرے کا وکرہت ان یطلع الناس علیہ، جب کرنے لگے تو تیرا دل گھبرائے، جس نے پہلا قتل کیا ہے نا، جو پیشہ ور قاتل ہیں ان سے پوچھنا جس دن پہلا قتل کیا تھا اس دن تیری کیفیت کیا تھی۔ جو جوان اپنی عفت فروخت کر چکا ہے، شہوت کو دے چکا ہے، ان سے پوچھیں جب پہلے دن آپ کا قدم زنا کی طرف گیا اس دن تیرے دل کی حالت کیا تھی۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں اس کا ٹمپریچر اس وقت چیک کریں مرنے کے قریب ہوتا ہے،
ما حاک فی صدرے کا و کرے تا، اور تجھے پسند نہ ہو، تو ناپسند کرے، ان یطلع الناس علیہ، کہ لوگ اس کام سے مطلع ہو جائیں، یہ گناہ ہے۔ علی فرماتے ہیں لوگوں سے دور جاتا ہے، بچوں سے دور چلا جاتا ہے کہ وہاں کوئی نہ دیکھے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اتقوا معاصی اللہ فی خلوات فإن الشاہد هو الحاکم، وہاں بھی گناہ کرنے سے ڈرا کر جہاں تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ فإن الشاہد هو الحاکم، مرنے کے بعد جس کورٹ میں جانا ہے وہ شاہد بھی ہے اور حاکم بھی ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اس دن معاشر میں کھڑے ہو کر تو کہتا تھا میں علی والا ہوں، تو اپنی زبان سے کہہ دیتا تھا میں حسین والا ہوں، حسین کھڑے ہوں گے اور بتایا جائے گا دنیا میں تو کرتا کیا رہا ہے۔ مجلس میں آنے سے پہلے یہ دعا کیا کرے، میرے اللہ جی میرے گناہوں کے سامنے جو پردہ لٹکایا ہوا ہے، جس سے میرے گھر والے بھی میرے گناہوں سے واقف نہیں، حسین کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اس پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر مجھے اس قابل بنا کہ میں حسین کے سامنے جا سکوں۔ اور اس میں دیر نہیں لگتی، اتنی ہی دیر لگتی ہے جتنی ہور کو لگی ہے۔ ایک رات کا اندھیرا اور شرمندگی کا آنسو۔ لیکن موت کی حقیقت اب یعنی یہ موضوع رہ گیا ہے، پھر کبھی موت کی حقیقت انتقال ہے۔ بچہ ایک وقت ماں کی شکم سے بالکل جیسے یہ ہمارے جسم کی حصہ ہے، یہ آپ کے جسم کی ایک جیسے گوشت کا ٹکڑا ہے، ماں کے شکم کے اندر ایک دفعہ آپ اس طرح تھے، یعنی بالکل اس کے وجود کا حصہ تھے، جیسے اس کی شکم میں جتنے گوشت کے لوتھڑے ہیں ایک آپ تھے۔ لیکن انتقال کا ایک قانون ہے، انتقال کا ایک قاعدہ ہے، انتقال کا ایک ضابطہ ہے۔ اب الٹرا ساؤنڈ میں دیکھیں، جو ہی انتقال کا دن قریب آتے جاتے ہیں، یہ بچہ ماں کے پیٹ کو چھوڑ کے ایک آخر میں تار رہ جاتی ہے، وہ بھی اس دن پہلے بڑی مضبوط ہوتی ہے، جو ہی وہ ٹائم قریب آتا جاتا ہے وہ تار دنیا سے منتقل ہو کر علی کی ملاقات کو جاننے کا نام موت ہے۔ آپ نے کتنے واسطے ابھی رابطے لگائے ہوئے ہیں دنیا کے ساتھ، یہ بندہ ہور نہیں بن سکتا۔ ہور کا انعام کنفرم تھا 10ویں کی رات، چونکہ ہور آیا ہی راستہ روکنے کے لیے تھا۔ اگلا کار عمر ابن سعد اور شمر کا تھا۔ ہور کو تو پتا تھا کہ میرا کام ہو گیا ہے، میرا یہی کام تھا کہ کوفے نہیں آنے دینا، بس گر گیا حسین۔ جس چیز پر ہور کو انعام ملنا تھا وہ کام ہو چکا تھا، اس کا تو انعام علامہ تقی جعفری مرحوم، جن کی قبر حرم مطہر میں ہے، اجتہاد کا کورس کر کے نجف سے پھر یورپ میں انسانی علوم میں کئی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا۔ علامہ تقی جعفری، ان کی نہج البلاغہ کی ایک شرح بھی ہے انکمپلیٹ، ابھی آخر میں رہتی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا۔
ان کی کتابیں پڑھنی بھی مشکل ہے، ان کی تقریر سننی بھی مشکل ہے۔ انہوں نے کہا ہور نے جتنی یہ ایک رات مشکل میں گزاری ہے عاشور کی، جب جو دنیا عمر ابن سعد کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ کل مجھے رائے کی جاگیر ملے گی کہ نہیں، ہور کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ کل وہ مجھے مل نہ جائے، یہ تڑپ رہا تھا کہ کہیں مجھ سے رہ نہ جائے۔ عمر ابن سعد خود سید الشہداء کو بتایا ہے کہ رہ نہ جائے، میں کہیں شمر نہ لے جائے، کیونکہ شمر کو پیچھے سے آرڈر کر کے پھر ابن زیاد نے بھیجا تھا کہ اس نے دیر کی ہے، عمر ابن سعد نے، آپ جا کے 10ویں کی رات ہی لڑائی شروع کریں۔ یہ تڑپتے رہے ہیں کہ کل ہم سے کہیں دنیا دور نہ چلی جائے، اور ساری رات تڑپتا رہا ہے کہ رائے کی جاگیر اور حکومت مجھے مل نہ جائے۔ یہ انتقال ہے، یہ ارادے کے ساتھ۔ بعض عربی کی چونکہ کتابیں اکثر ان کا ترجمہ صحیح نہیں ہوتا، جب ہور آیا ہے نا امام حسین کی بارگاہ میں، امام حسین نے اس کو بڑا اصرار کے ساتھ کہا گھوڑے سے اتر آ، تیری توبہ قبول ہے، میں تجھ پہ راضی ہوں۔ سر اوپر اٹھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، کہتے امام حسین کہتے تھے سر بلند کر، اس کا سر اور جھک جاتا تھا۔ مجلسوں میں یہ اطمینان اور یہ عقیدہ لے کے آیا کریں کہ مجلس عبادت ہے، اللہ جو اس کو تجارت بنا رہے ہیں ان کی اصلاح فرمائے، اس کو عبادت سمجھ کے آئیں تو پھر اس یقین کے ساتھ آئیں کہ آپ اس حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جھکے ہوئے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے نا حسین، یہ تاریخ کے جملے ہیں، ایسے ایسے سر ہاتھ رکھ کے نا، جس ہاتھ کو زہرا بوس سے دیتی تھی، میں ارفع رأسک یا شیخ، اور سر بلند کر، جو اس حالت میں میرے پاس آ جاتا ہے میں اس کا سر جھکنے نہیں دیتا۔ وہی ہاتھ مشہد میں امام رضا کے حرم میں ایک کتاب پڑھی تھی، یہ پہلے ذاکرین پڑھتے تھے، شعراء کے کلام میں یہ جملہ ہوتا تھا کہ ایک بال ٹوٹتا تھا تو زہرا روتی تھی۔ ایک کتاب پڑھی تھی مزامیر الاولیاء اس کا نام ہے، اس میں باقاعدہ یہ روایت لکھی ہوئی ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا یہ روایت کرتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی جب میری ماں حسین کے سر میں کنگھی کرتی تھی نا، میری ماں کے دونوں ہاتھ کانپتے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا اماں تیرے ہاتھ میں کپکی کیوں ہے؟ کہا میں ہاتھ میں کپکی اس لیے کہ کہیں اس کا ایک بال نہ ٹوٹ جائے، حسین کو تکلیف نہ ہو۔ پھر بھائی اور بزرگوں ایک جملہ تاکہ دعا آپ کے مرحومین کے لیے کرنی ہے قبول ہو۔ ہم شہداء کی شہادت پہ نہیں روتے، ہمیں چونکہ محبت ہے حسین سے، مرنے والے کے آپ نے دیکھا ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو ہمارے اس گئے گزرے کلچر میں لوگ دشمنیاں بھول جاتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی دشمنیاں تھی، جب ان کا دشمن مرا ہے نا
دشمن اپنی بہن اور بیٹی کو کہہ رہا تھا جا اس کی بیٹی کو جا کے تسلی دے، جا اس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، جا اس کا بہن کا بھائی مر گیا ہے۔ اور یہ کام کیا کریں میرے بھائیوں اور بزرگوں، بہن اور بیٹی کو جب آپ لوگ جاتے ہیں نا، بہن سنتی ہے میرے بھائی کے جنازے میں اتنے لوگ آئے، جب بیٹیاں سنتی ہیں میرے باپ کو دفنانے کے لیے اتنے لوگ آئے، کھا گیا یہ درد زینب کو۔ کربلا سے شام تک یہی کہتی گئی ہے ایھا الناس قتل اخی عطشانا، لوگوں میرا بھائی پیاسا مارا گیا۔ اور سجاد کو جو درد کھا گیا، جہاں زینب کو تسلی دینی پڑی وقت کے امام کو، وہی منظر تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے 11 کی صبح کو جب فوج بڑھی ہے نا رسیاں لے کر، میری دادی زینب آگے بڑھ کے کہتے ہیں سود اللہ وجہک، عمر ابن سعد اللہ تیرا چہرہ سیاہ کرے، ہٹ جاؤ دور، میں اپنی مستورات کو خود سوار کراتی ہوں۔ رباب کو سوار کرایا، ام کلثوم کو سوار کرایا، جب ساری مستورات سوار ہو گئی، عمر ابن سعد اس منظر کو دیکھ کر رویا، کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا زینب اونٹ کے پاس آ کے کھڑی تھی، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، کدھر گیا مجھے سوار کرنے والے، فتوجہت الی شطر الفرات، پتہ نہیں زینب کیا سوچ کر ایک دفعہ فرات کی طرف دیکھا، کہا عباس تو مجھے سوار کراتا تھا ہر منزل پہ۔ امام باقر فرماتے ہیں جتنی مشکل سے سوار ہوئی تھی، میں نے دیکھا ہے چاند قدم چلے ہیں اور پھر زینب ایسے اتری ہے جیسے عباس گھوڑے سے اترے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی چیز گم ہوئی ہوتی ہے۔ میری دادی مقتل میں بیٹھتی تھی اور اٹھتی تھی، میں نے کہا پتہ نہیں کیا تلاش کرتی ہے، ایک جگہ پر بیٹھی جہاں تیر پڑے ہوئے تھے، جہاں پتھر پڑے ہوئے تھے، فرما رہی تھی انت الحسین، جس کی میری ماں نے چکیاں پیس کے بالا تھا وہی حسین تو ہے۔ اگر حسین تو ہے تو اٹھ، میں تجھے آخری سلام کرنے آئی ہوں۔ یہی سلام کر رہی تھی، دیکھا حسین کی زینب کی نگاہ پڑی سجاد کے چہرے پر، سجاد کے چہرے پر موت کی زردی آئی ہوئی تھی، بھول گئی بھائی کی لاش کو، تڑپ کے آئی، کہا یا بقیت المازین، سجاد تو بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ فرمایا پھوپھی اماں میں مر نہ جاؤں، بیٹے باپ کو دفن کر دے، وہ دیکھو انہوں نے اپنے لاشیں دفنا دیے، میرا جوانان جنت کا سردار بابا، میں دفنائے بغیر کیسے جاؤں، نہ میں نے کفن دیا نہ میں بابے کی قبر بنا سکا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب